ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 276۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ مالی معاملات میں خدائے کریم انفاق کو اولیت دے کر پہلے انفاق کے بارے میں بات کی کہ جو وسائل آپ کے پاس ہیں، جو چیز اللہ نے رزق کے طور پر آپ کو دے رکھی ہے، اس میں سے انفاق کریں، اور اس کے بعد خدائے منان نے الربا کے بارے میں بات کی کہ انفاق تو ایک دینے کا عمل ہے، اور ایثار کرنے کا اور قربان کرنے کا اور اپنے سے کچھ جدا کرنے کا، دوسروں کو دینے کا عمل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو گھٹیا عمل ہے، جو ناپسندیدہ عمل ہے، وہ وعلیکم السلام، وہ الربا ہے۔ اور الربا کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ قرآن کی متعدد آیات کو جب ساتھ میں رکھ کر پڑھا جائے، جیسے کہ قوانین اور دساتیر کو پڑھا جاتا ہے کہ کسی ایک شق کو یا کسی ایک بند کو آپ پڑھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ دساتیر میں دوسرے مختلف قسم کے بنود کو اکٹھے رکھ کر پڑھا جاتا ہے، دفعات کو اکٹھے رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو چیز حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ اصل حکم یہ ہے کہ اکل مال بالباطل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس کی ایک شق ہے الربا۔ اسی لیے الربا کے بارے میں بات کرتے ہوئے خدائے کریم نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا ہے کہ اے ایمان والو ربا کے بارے میں یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس لیے کہ ربا کے بارے میں ڈائریکٹ حکم خدائے کریم نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ اکل مال بالباطل کا ایک حصہ ہے، اور اکل مال بالباطل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز لیں، کسی سے حاصل کریں، لیکن اس کے مقابل میں کچھ بھی آپ دے نہ رہے ہوں۔ اس صورت میں وہ اکل مال بالباطل ہے، اور الربا بھی اسی طرح ہے، کیونکہ آپ نے دیا 100 ہے، لے رہے ہیں 200 300، اور
اس کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں 100 تو عقل بالحق ہو گیا، جو اضافی ہے وہ عقل مال بالباطل کے زمرے میں آتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ انترازن بھی نہیں ہے اور لا تظلمون ولا تظلمون کے قاعدے میں بھی نہیں ہے اس کی جگہ۔ اگر ان دو قاعدوں کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو جائے تو الربا کی تعریف اس پہ صادق نہیں آئے گی۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی بندہ راضی ہو، اپنی مرضی سے وہ یہ کام کرے، مرضی سے یعنی حقیقتاً راضی ہو، ایسے نہیں کہ جبری رضا جو ہوتی ہے، راضی ہے ٹھیک ہے بھئی یہ بنتا ہے، رواج ہے، چل رہا ہے، یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ مجھے دینا ہی ہے، اور یہ خود بھی وہ اسی طرح اس کے مقابلے میں بھی اسی طرح لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی کسی کو مال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور ضمن میں بھی مثال کے طور پر جو الربا کے حل ہیں، ان میں سے ایک مصالحت ہے۔ مصالحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے کا کچھ مال دینا ہے، کچھ حق دینا ہے، وعلیکم السلام، حق دینا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، مثلا یا آتا پتہ ہے، مثلا 10 لاکھ لینا ہے، فرض کریں کسی نے کسی کا 10 لاکھ دینا ہے، اب وہ لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ تو 10 لاکھ کبھی بھی پوری عمر بھی پھرتا رہے نہیں دیکھ سکتا ہے، دینے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں دے نہیں سکتا ہوں، اب اس میں کیا کر سکتا ہے؟ فرض کرے کہ اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے، اس کا کھانا پینا بند کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکلات ایجاد کر سکتا ہے، پتہ نہیں کیا، پیسہ تو نہیں بننا ہے اس سے، وہ 10 لاکھ اس نے دے تو نہیں سکنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یا ویسے ہی اصلاً دے سکنا ہے تو بھی یہ کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اس طرح کرو، تم مجھے صرف 1 لاکھ دے دو، باقی معاف، مصالحت کر لیتا ہے کہ اگر 1 لاکھ بھی آپ دے دیتے ہیں، جو حالات ہیں آپ کے، تو 10 لاکھ تو آپ کبھی بھی نہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں تو میرا جو حق رہ گیا میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یا یہ ہے کہ اصلا پتہ نہ ہو، فرض کریں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کے کتنے پیسے دینے ہیں، آپ اس کو ایک مقدار میں پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ مثلا 1000 لے لیں، اور اگر آپ کا کوئی حق رہ گیا تو آپ معاف کر دیں، اگر میرے سے زیادہ پیسے آپ کی طرف چلے گئے تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، دونوں کی مصالحت ہو جاتی ہے۔ یہ شرعی عمل ہے، شریعت میں یہ جائز ہے۔ ربا جو اضافی پیسے اگر کسی نے دوسرے کے دیے ہیں یا لیے ہیں، اس بارے میں اس کا ایک حل یہی مصالحت بھی ہے کہ آپس میں مصالحت کر لیتے۔ مصالحت تمام چیزوں کے بارے میں جائز ہے، وہ مصالحت کس بنیاد پر ہے؟ رضا کی بنیاد پر ہے، یعنی انترازن ہو جاتا ہے، یعنی اگر حق دوسرے کے پاس رہ بھی گیا ہے تو انترازن ہو گیا ہے، یا ایک کا حق دوسرے کی طرف چلا بھی گیا ہے تو انترازن چلا گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس شریعت میں اتنی تنگی یا اتنی مشکل، قرآن کے مطابق اتنی مشکل نہیں ہے، یہ اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو جنت اور جہنم کا مسئلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کی صورتحال بنا دی گئی ہے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری مشکلات کی وجہ جو ہے وہ کہ مسلمان سارے مشکل میں کیوں ہیں، امت اسلامی کی مشکلات ہیں، رولے ہیں، جھگڑے ہیں، بدبختیاں ہیں، کمزور معیشتیں ہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں، یہ سارے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ سودی معیشت میں رہتے ہیں، سود ادھر چلتا ہے،
سود کی وجہ سے سارے مسلمانوں کے ملکوں کا نظام خراب ہے۔ تو یہ ایک قسم کی بے توجہی ہے، یہ قرآن کی طرف بے توجہی ہے، یا یہ ہے کہ ایک مسئلے کو یک طرفہ دیکھنے والی بات ہے اور اس قرآن کے دوسرے حصوں کو نظر انداز کرنے والا۔ اور اس چیز کی طرف قرآن نے خود بھی توجہ دلائی ہے کہ یہ لوگ قرآن کو ایزین لیتے ہیں۔ قرآن یاخذون یا یتخذون القرآن ایزین، ایزین کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے لینا، یعنی ایک حصہ لیا بس بھائی ہمارے لیے تو یہ حصہ کہہ رہا ہے کہ یوں کریں، اب وہ جو دوسرے حصے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو مطلب اور بنتا ہے، مسئلے اور طرح سامنے آتے ہیں۔ لیکن آپ اگر صرف ایک طرف دیکھتے ہیں تو اس کا معنی خاص بنتا ہے، اور یہ ہمیشہ تمام قوانین میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو رہنے کا اور جینے کا حق ہے، رہنے کا جینے کا حق ہے، کھانے کا پینے کا اور تمام باقی حقوق، پکا یہ قانون ہے، آزادی ہے، انسان کو بولنے کی آزادی ہے، آنے جانے کی آزادی ہے، تمام وہ سارے سلسلے جو اس کے حقوق بنتے، بالکل یک طرفہ کوئی اس کو لے کر چلے تو کہے کہ ہاں جی وہ چور کو آزادی ہے، قانون میں لکھا ہے کہ اس کو آنے جانے کی آزادی ہے، اس کو تمام جو فعالیت بھی جو کچھ یہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کی آزادی ہے، اس لیے وہ چوری کر رہا ہے اس کو آزادی ہے، قانون نے آزادی دی ہے۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، قانون نے کہا ہے کہ اس کو آزادی ہے لیکن دوسرے کے حق کو بھی حفاظت قانون نے دی ہے، اس کے جب اس کے حقوق اور اس کے حقوق کو دیکھیں گے اور اس کی مالکیت کو دیکھیں گے تو پھر اس کی یہ جو آزادی اس کو دی گئی ہے خود بخود محدود ہو جائے گی۔ الربا ناجائز ہے انہی شرائط کے ساتھ جو عرض کی ہیں، لیکن یہ محدود ہے الربا ان قوانین کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ قسم کے ربا جائز ہو جاتے ہیں۔ ربا یعنی بڑھوتری، یعنی نفع، یعنی اضافی چیز لینا۔ ہاں جب یہ اکل مال بالباطل کے زمرے میں فٹ آئے تو پھر جائز نہیں۔ یہاں خدا کریم اس آیت میں اس ربا کے لفظ کو نرم کرنے کے لیے کہ خدا کریم کو علم ہے کہ امت اسلامی کے کچھ لوگ اپنی اس نادان شدت پسندی کی وجہ سے ایسے ایسے احکام ایجاد کریں گے کہ جو خدا کے چاہے ہوئے نہیں ہیں، تو خدا کریم نے یہاں خود ہی یہ لفظ اپنی طرف نسبت دے کر یہ سمجھایا ہے کہ خود ربا کا لفظ یا ربا جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسے کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، کوئی ذاتاً حرام چیز نہیں ہے۔ اس لیے خدا کریم نے کہا یمحق اللہ الربا، وہ جو الربا لیتے ہیں اضعافاً مضاعفتاً لیتے ہیں، اکل مال بالباطل کرتے ہیں جس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کو تو یمحقو کا معنی عرض کیا ہے پہلے بھی، پھر سے بتا دیتے ہیں۔ محقا کسی چیز کے آہستہ آہستہ تھوڑے ہو کر بالکل ختم ہونے کو کہتے ہیں، جیسے چاند چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور مہینے کے آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، فقد الشیء، چیز کا ختم ہونا۔ خدا کریم یہاں فرماتا ہے کہ اے انسان تو الربا لے کس لیے رہا ہے کہ اپنے مال کو بڑھانا چاہ رہا ہے نا، اپنے مال کو بڑھانا چاہ رہا ہے، تو چاہتا ہے کہ مال بڑھے، زیادہ ہوگا، تو خدا کریم کا یہ حکم ہے کہ یمحق، اللہ جو ہے وہ
کم کم کرتا جائے گا اور اس ربا کو بالآخر ختم کر دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جو تو حاصل کر چکا ہے یہ محق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ تکوینی طور پر ختم ہو جائے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس کے یہ سارے پیسے مثلاً اس کی بیماری پہ لگ جائیں، اس کے نقصانات پہ لگ جائیں، اس کے بچے ضائع کر دیں، اس کی بیوی جا کر ضائع کرتی رہے، وہ یمحق ہو، وہ تو کماتا ہے، ادھر سے ربا لیتا ہے اور دوسرے اس کے بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، یا ویسے بیماریاں ہیں یا مصیبتیں ہیں، نقصان ہیں، ان سے اس کے پیسے اڑ جاتے ہیں، یا پریشانیاں ہیں دوسری، یا اور کچھ بھی نہ ہو تو بالآخر خود اس کے ہاتھ سے بھی یہ سارا چھن جانا ہے۔ لیکن خدا کریم اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ وہ جو پہلے بات بتائی تھی انفاق والی اور صدقات والی، وہ کام ایسا ہے کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اصلاً خود اللہ تعالیٰ یربی، وہ ربا دیتا ہے، وہ بڑھاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، یہ لفظ خدا کریم نے اپنے بارے میں بول کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر ان مسلمانوں کو جو اس لفظ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور ربا اور سود کا وہ رٹ لگا رکھے ہیں انہوں نے، اور سارے نظام کو انہوں نے مسئلہ دار بنایا ہوا ہے اور سوال اٹھا رہے ہیں، اور تو ان کے پاس کرنے کو کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس یہی کہ سودی معیشت ہے، سود والا ہے، سود روکیں اور اس قسم کے مسائل۔ یہ قرآن میں یہ الفاظ آپ خود دیکھ لیں، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ ربا جو بندے حاصل کرتے ہیں، وہ جو الربا حاصل کرتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے، اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات کو خدا کریم بڑھاتا ہے، یعنی اب وہ بڑھانا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا وہی 1 کا 700 ہو جائے یا 700 سے بھی زیادہ ہو جائے، جیسے کہ خدا کریم نے وعدہ دیا ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، وہ والی صورتحال بن جائے، یا یہ ہے کہ وہ جو خدا کریم اس کا نفع اس زندگی سے بڑھا کر آخرت کی زندگی میں بھی شامل کر دے گا، اور یہ ایسا نفع ہوگا کہ باقی رہے گا آخر تک۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو خدا کریم کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ اور یہ جملہ کہہ کر جو آخر میں خدا کریم اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے، یہ اس کیفیت کا اظہار ہے کہ یہ کام ہوتا کیوں ہے۔ ربا لینے والے یا سود لینے والے، وہ جو ناجائز سود ہے، وہ جو باطل مال کھانے والے، وہ یہ کھاتے کیوں ہیں؟ اس کو خدا کریم نے اس جملے میں بیان کیا ہے کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور یہ بھی پتہ ہو سب کو کہ اللہ تعالی نہیں پسند کرتا، یعنی دور ہیں اس سے، وہ ان کو نہیں چاہتا، ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ کن کو؟ کل کفار، تمام کفاروں کو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ربا کھاتے ہیں وہ کفار ہیں، جو ربا لیتے ہیں وہ کفار ہیں۔ کفار کیا ہوتا ہے؟ کفار بروزن غفار، بروزن فعال، یہ وزن جو ہے صیغہ مبالغہ کا، یہ وزن اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی بات کو یہ کہنا ہو کہ یہ مسلسل ہوتی ہے، یعنی اس کے نیچر بن چکی ہے، اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، یا اس کا یہ کام ہے
یعنی وہ مسلسل اس کام کو انجام دیتا ہے، کافرہ کے کام کو وہ مسلسل انجام دیتا ہے۔ کافرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا، انکار کرنا، نعمتوں کا انکار کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کو جو انکار کرتا ہے، کفر برتتا ہے نعمتوں سے، ناشکری کرتا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، یعنی اس کی زندگی میں کبھی شکر آیا ہی نہیں ہے، اس لیے تو وہ زیادہ چاہتا ہے، وہ بڑھانا کیوں چاہتا ہے؟ الربا لینے والے کا جو ذہنی منظر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو بڑھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ 5 کے 10 بنانا چاہتا ہے، 10 کو 100 بنانا چاہتا ہے، 100 کو 1000 میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اسی چکر میں ہے۔ جب 1000 بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے یہ 1,00,000 اب بن جائے، اب 1,00,000 بن گیا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو 10,00,000 بنا دے۔ یعنی یہ کہ جو موجود ہے اس کو وہ نہیں چاہتا، وہ اس پر ناشکرا ہے، وہ اس پر کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے نعمت الہی کا، وہ اس کو کم سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پورا نہیں ہے، یہ کم ہے، مجھے اور بھی چاہیے، اس لیے وہ کفار ہے۔ تبھی تو یہ کام کر رہا ہے کہ جہاں حق بنتا ہے حق سے بڑھ کر وہ باطل کو بھی لے رہا ہے۔ حق تک تو جائز ہے، حق تک تو کفر نعمت نہیں ہے، یہ عام سلسلہ ہے انسانوں میں، تبادل نعمات یا تبادل سلسلہ جو ہوتا ہے اس کا آپس میں لین دین کا تبادل کرنے کا، یہ ایک جائز سلسلہ ہے، جائز حد تک یہ بالحق ہوتا ہے، جب اس سے بڑھتا ہے تو بالباطل بنتا ہے، اور بالباطل میں سے ایک الربا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ وہی بندہ کرتا ہے جو اس تھوڑے پر ناشکری کر رہا ہے، وہ اس تھوڑے پر راضی نہیں ہے، تھوڑے کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں چلاتا ہے، اس سے یہ میرا نفع مناسب نہیں ہے، یہ پورا نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ لینا ہے نفع، مجھے بہت زیادہ بڑھا کے چیز دینی، یہ اس تھوڑے پر ناشکری کر رہا ہے، اور مسلسل ناشکری اس کے ذہن اور دل اور دماغ پر بسی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے، اور وہ اس عمل کو تب کرتا ہے، اور خدا کریم اس جملے کے ساتھ ضمنی طور پر ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی نہیں ہے، ان کو پسند نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عنوان بھی ان کو دے رہا ہے کہ یہ قسم کے لوگ کفار بھی ہیں پہلے درجے پر، اور جب کفار ہوتا ہے آدمی تو اس کے بعد اسم کی طرف جانا اس کا حتمی ہے۔ جو کفر برتتا ہے نعمت سے، اس کا جو ناشکری کرتا ہے اس کا آگے اسم کی طرف جانا، گناہ کی طرف جانا حتمی ہے، حتمی ہے، حتمی ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کو ناکافی سمجھ رہا ہے۔ اب آگے چاہے وہ الربا کے ذریعے، اکل مال بالباطل کے ذریعے، یا حتیٰ دوسرے جو ذرائع ہیں ناجائز ذرائع، ان کے ذریعے بھی وہ اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں ہوگا، اور اس طرح وہ اسیم بھی بن جائے گا۔ آسمون کا مطلب ہوتا ہے جو، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو جو گناہ کرتا ہے۔ اسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے جیسے کفر کرتا ہے وہ اسی درجے پر اسیم بھی بنتا ہے۔ صفت مشبہ کا یہ صیغہ شریف کے وزن پر جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم بھی اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ ایسا شخص نہیں ہے جو آسم ہو، صرف کبھی گناہ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، نہیں، اسیم ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ صفت ثابت اس کے اندر ہو چکی ہے، اور اب وہ گناہ گار ہے، صرف گناہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فطری طور پر وہ گناہ گار بن گیا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات مکمل ہونے کے بعد خدا کریم مسلمانوں کو
سادہ زندگی اور ٹھیک زندگی اور اللہ سے جڑی ہوئی محبت والی زندگی کا ایک درمیان میں جملہ فرماتا ہے، پھر دوبارہ اسی بحث کی طرف چلا آئے گا، لیکن ابھی درمیان میں ایک جملہ ایمانداروں کے لیے کہ یہ جو محبت کی بات ہوئی ہے تو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ محبت کدھر پیدا ہوتی ہے، کس طرح کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ یہ ہے، کیا ہے جی؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان اپناتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وعاملوا الصالحات، پھر اس ایمان کے مطابق جس کی وجہ سے وہ یہ چیز مان چکے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں اور صالحات کرتے ہیں۔ عاملوا الصالحات، خرابی نہیں کرتے ہیں، وہ توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، وہ خراب کرنے کا، بگاڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، صالحات کرتے ہیں، یعنی جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں، اچھائی کی طرف جاتے ہیں، خرابی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ صالحات کا لفظ یہ صرف نیکیاں یا مثلا نماز و روزہ نہیں ہے، جیسے کہ ممکن ہے کئی ذہنوں میں چلا جائے نماز و روزہ۔ صالحات لفظ سے بھی بہت واضح ہے، صالحات یعنی وہ جو ٹھیک چیز ہے، وہ جو کام کرنے والی، وہ جو فائدہ دینے والی چیز ہے، چاہے وہ صالحات صالحہ ہے، یہ صالحہ سے صالحات ہے، صالحن نہیں ہے، صالحہ یعنی وہ جو ٹھیک کرتی ہے خود شخص کو یا معاشرے کو، شخص کو ٹھیک کرتی ہے، شخص کے لیے مصلح ہے، اس کو ٹھیک کرنے والی ہے، خود اس کو ٹھیک کرتی ہے، یا یہ ہے کہ صالحہ ہے دوسروں کے لیے، یعنی دوسروں کو فائدہ دیتی ہے، دوسروں کے لیے مفید ہے، وہ بھی صالحہ ہے۔ تو صالحات کہا ہے، اکثر جگہ پہ اللہ نے صرف صالحہ نہیں کہا ہے، ایک نہیں کہا ہے، صالحات یعنی وہ مسلسل ایسے کام کرتا ہے کہ جو ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسی چیز کی خرابی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، صالحات ہوتے ہیں۔ یہ فاسدات کے مقابلے میں، فساد کے مقابلے میں، فساد یعنی کوئی چیز خراب ہونا، بگڑی ہوئی ہونا، نہ کام نہ کرنا، فائدہ نہ دینا۔ صالحات وہ چیز، وعاملوا الصالحات، پس وہ عمل کرتے ہیں صالحات کو، اور ان صالحات میں اضافی طور پر، صالحات تو بہت سارے عمل ہیں، پوری زندگی انسان کی بہت سارے عملوں پر مشتمل ہے، وہ صالحات ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان صالحات میں جو برتر چیز ہے، جو نامدار چیز ہے، جس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، وہ بندگی خدا کرنا ہے، خدا کے سامنے 5 وقتوں میں حاضر ہونا ہے، حاضر ہو کر اپنی پاکیزگی کا اعلان کرنا ہے، پاکیزگی کو اپنانا ہے، پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، خاص کیفیت میں آنا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر بندگی کا داخلہ درج کرانا ہے، رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا ہے کہ میں اے اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، یہ پچھلے 5 گھنٹے گزرے ہیں تو میں تیرا ہی بندہ تھا، میں اب بھی تیرا ہی بندہ ہوں۔ یعنی اتنا کم وقت میں انسان ختم ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ سکتا ہے، اس لیے خدا کریم پھر سے اپنی حاضری کی طرف لے آتا ہے انسان کو اور کہتا ہے کہ انسان تو واپس آ جا، ایک دفعہ پھر آ کر اپنے ذہن کو دوبارہ اس مرکز کے ساتھ جوڑ لے اور بتا دے اپنے آپ کو کہ تو بندہ ہے تو صرف اللہ کا ہے، تو نے اپنی نہیں ماننی، کسی اور کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ ہر 5-4 گھنٹوں کے بعد ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم اللہ کی چوکھٹ پہ آئیں، دربار میں آئیں اور اپنے آپ کو بندہ خدا اعلان کریں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر نماز کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس کا جو بناوٹ ہے اور اس کی جو وقت رکھے گئے ہیں یہ اتنے قریب ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں 5 ٹائم کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً ہر
5ویں گھنٹے کے بعد، ہر 5ویں گھنٹے یا 4.5 گھنٹے یا اس کے بعد ایک حاضری جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اور اگر کوئی وضو کرتا ہے ہر ایک کے بعد، اس کے بعد، تو اگلے 4-5 گھنٹے تک وہ اسی طرح پاکیزگی کی حالت میں رہ بھی سکتا ہے، یعنی اسی وضو کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور اس طرح خدا کریم نے ایسا اہتمام کیا ہے کہ بندہ تقریباً تمام وقت وضو کے ساتھ اور پاکیزگی کی حالت میں رہے۔ یہ ایوریج میں نے بتائی ہے۔ اب ممکن ہے کہ رات کا ٹائم جو ہے نماز عشاء سے صبح تک تھوڑا لمبا ٹائم ہے، لیکن خدا کریم نے اس کے لیے بھی آپ کا اہتمام کیا ہے کہ اجازت دی ہے کہ رات کو خصوصی پیکج کے ذریعے خصوصی طور پر ایک پیکج کا اعلان کیا ہے کہ آپ نماز شب میں شامل ہو جائیں۔ اس طرح وہ جو گیپ بن رہا ہوتا ہے، روٹین کے لوگوں میں وہ گیپ بن جاتا ہے، لیکن خاص لوگوں میں کسی طرح یہ گیپ نہیں آتا ہے، اور پیغمبر کو تو کسی صورت اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ اس گیپ کو بننے دیتے۔ پیغمبر خدا کے لیے نماز تہجد واجب تھی، ان کے لیے واجب تھی، یعنی اس سے زیادہ وقفہ اے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دربار سے دور رہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے دور رہیں، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ الزکاة دیتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ واجب زکوٰۃ تو اس سے معنی لیا جائے، یعنی زکوٰۃ یعنی وہ مال جو بڑھوتری کا باعث بنتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھانا ہوتا ہے، مال کا بڑھانا ہوتا ہے، تو وہ آتا وہ زکوٰۃ وہ جو بڑھانے کا ذریعہ ہے وہ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پاکیزگی بھی اس کا معنی بنتا ہے، وہ جو مال کی پاکیزگی ہے، مال کا حصہ ایک نکال کر اس کو پاک کرتے ہیں۔ آپ کچھ بھی جب طبیعت سے کچھ بھی لیتے ہیں تو کچھ حصہ اس کا آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ خود ہی اس سے ہٹا کر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے چھلکا ہوتا ہے، پھلوں کا چھلکا ہوتا ہے، پھلوں کے اندر کچھ ایسا حصے ہوتے ہیں جو آپ نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بھی آپ لیتے ہیں، اس کو جیسے لیتے ہیں فوراً اس کو ڈائریکٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے کچھ حصے آپ اس سے ہٹا دیتے ہیں، یوں سمجھیں کہ اس کو پاک کر دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کر دیتے ہیں، اور اس کا وہ حصے جو ہٹا دیتے ہیں تو وہ اندر سے اسی طرح مال بھی جو آپ کے پاس آتا ہے تو سارا مال آپ کھانا شاید اس طرح ٹھیک نہ ہو، اس میں سے زکوٰۃ کا نکال دینا یہ اس کی پاکیزگی اور اس کی بڑھوتری کا باعث بنے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، خدا کریم نے اوپر کہا تھا نا کہ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، وہ جو ناشکرے ہیں، یہ جو لوگ ہیں یقیناً یہ شکرے ہیں، شکر گزار ہیں، تبھی تو اللہ کی چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، تبھی تو وہ عمل الصالحات کر رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، عمل الصالحات کر رہے ہیں، اللہ کے کہے ہوئے اقام الصلاۃ پر عمل کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ تک بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہر مرحلہ ہر کام ان میں سے شکر پر مبنی ہے، یعنی شکر ہے تب یہ کام کرتا ہے بندہ، اگر کفر ہو تو پھر نہیں کرتا ہے۔ شکر کر رہا ہے، وہ شکر کر رہا ہے، اس جسم پر شکر کر رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں جسم دیا ہے، سالم دیا ہے، میں تیرے سامنے شکر گزار ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، مال دی ہے اس میں سے دے رہا ہے، جو کر سکتا ہے اچھائی کے کام وہ سارے کرتا ہے، یعنی ہاتھوں کا شکر کر رہا ہے، آنکھوں کا شکر کر رہا ہے، کانوں کا شکر کر رہا ہے، اپنے زبان اور منہ اور پیٹ اور تمام جو اعضاء اللہ نے اس کو دیے ہیں ان تمام کا وہ شکر کرتا ہے، اور صالحات انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، یہ شکر ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، ان کو کیا ملے گا؟ کفار کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا ہے،
تو جو شکر گزار ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فرماتا ہے لہم اجرہم، ان کو اپنے کیے کا اجر بھی ملے گا. یعنی ایک قسم کا خدا کریم ان کے ساتھ بے کر رہا ہے، ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ دیں، میں خریدار ہوں. لہم اجرہم، ان کو اجر ملے گا. خدا ان کو کام کے بدلے اجر دے گا. ایسے نہیں ہے کہ مفت میں چاہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی آپ یہ کریں پھر ٹھیک ہے چونکہ اللہ چاہ رہا ہے تو کریں. نہیں، لہم اجرہم، جو ان کا اجر بنتا ہے وہ ملے گا. یہاں لہم اجرن نہیں کہا ہے، اجرہم کہا ہے. اس دن بھی عرض کیا تھا اجرہم کا مطلب ہے کہ جس کا جتنا اجر بنتا ہے. یعنی ہر شخص کی معرفت، اس کا عمل اور اس کا طریقہ کار، اس کی نیت، یہ سارے پہلو دیکھ کر اس کا اجر متعین ہوگا. بس ہر بندے کا اجر مختلف ہوگا. لہم اجرہم عند ربہم، اور عند ربہم ہوگا. یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ملے گا کہ بعد میں ہم ان کو اجر دیں گے جنت میں، یہ نہیں ہے. لہم اجرہم، ان کو ہے اجر، ابھی سے ہی اجر ہے. یعنی ابھی سے ہی ان کا کھاتا اس میں لکھ لیا جائے گا، اور جو مربوطہ اجر ہے، جو مناسب اجر ہے، جو ان کو ابھی ملنا چاہیے وہ ادھر بھی ملے گا. لہم اجرہم عند ربہم، اور وہ عند ربہم بھی ہیں. یعنی جو یہ چیزیں انجام دیتا ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سائے میں ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. عند ربہم ہے وہ، یعنی وہ یوں سمجھیں کہ اس کا کوئی ذات ہے جو ان کا دھیان کر رہی ہے، ان کے امور کو ایسے سیٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کام کر پاتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ کر پاتے ہیں. کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم بن جاتا ہے، وہ ٹائم کسی نہ کسی انداز میں ان کا سیٹ ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور دنیا کے سارے باقی کام بھی کرتے رہتے ہیں. اور جو نہیں پڑھنا چاہتے ہیں وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں بنتا ہے. ہاں، ان کے پاس نہیں بنتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے عند ربہم ہوتے ہیں، اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، خدا کی توجہ پر ہوتے ہیں. یہ لوگ بالکل بہت واضح ہیں. جو نہیں، ان کے لباس بھی نجس رہتے ہیں، ان کے دوسری طرف ہوتے ہیں، وہ اس بہانے 100 بہانے ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں تاکہ وہ بالکل چوکھٹ خدا پہ حاضر ہو ہی نہ سکیں. کئیوں کو تو ایسے جوتے پہنا دیتا ہے کہ ہاں بھائی اب کون کھولے تسمے، ہاں مسجد میں جائیں یا نماز پڑھیں یا وضو کریں، یہ سارے مسئلے. حتیٰ صرف ایسے جوتے ان کو پہنا دیتا ہے کہ وہ حتیٰ انہی جوتوں کی زحمت اتارنے کی زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے. بھائی کون؟ لباس ایسا ان کو دلوا دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دفع رہیں. آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ ہیں وہ نہیں اتارتے اس وجہ سے ہی، اور کوئی وجہ نہ ہو. ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، کتنی چھوٹی سی وجہ ہے لیکن یہ وجہ بھی کتنوں کو روکتی ہے. وَآتُوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، پس عند ربہم ہونا اس کی علامت یہی ہے کہ آپ اپنے جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. یعنی آپ ان کو کر سکتے ہیں، آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ اویل ہوتا ہے. خدا کریم چانس دیتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے بھلے میں کام کریں، اپنے رشتہ داروں کے بھلے میں کام کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے بھلے کے کام کریں. پتہ نہیں کتنے کتنے کام آپ سے نیکی کا کام خدا کریم لیتا ہے. وَإِلَّا ایک بندہ ہے وہ پھر رہا ہے، اس کو کوئی نیکی کا کام اس کے ہاتھ آتا نہیں ہے، توفیق ہی خدا کریم نہیں دیتا ہے. حالانکہ وہ ان کے 10 گنا زیادہ کر سکتا ہے وہ کام، اس کے پاس زیادہ امکانات ہیں، وسائل ہیں، وہ 10 گنا زیادہ کام کر سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ ہے، آپ کتنا دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی کم وسائل والا بیٹا ہے، وہ ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اور جن کے وسائل بہت ہیں وہ دور ادھر ادھر اپنے وسائل لے کر پھر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بے توفیق ہو گئے، ان کی توفیق کٹ کے رہ گئی ہے. خدا کریم نے ان سے توفیق واپس لے لی.
وہ عند ربہم نہیں ہے، وہ دور ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور ہم نے معنی کیا ہے وہ جو لعنت اللہ علی الظالمین، وہ کتنی دفعہ قرآن ہے۔ لعنت کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ لعنت یعنی کسی چیز کا دور ہو جانا، دور ہو جانا۔ اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے۔ خوف آگے کا نہیں ہے، آگے چاہے اس زندگی میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ ڈرے ڈرے زندگی نہیں گزاریں گے، بے پرواہ ہو کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تمام دنیا اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، زندگی اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، امانت ہے، موجود ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایسے بندے جو مالدار اور مال رکھتے ہیں اور بہت سارے وسائل اکٹھے کر لیتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ مال کا ہونا بھی خود خوف کا باعث بنتا ہے۔ وہی جو مال ان کے پاس ہے، اس کے چھن جانے کا، اس کے لٹ جانے کا، اس کی وجہ سے ان کو مار دینے کا، اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی مال کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اگر وہ اچھائی کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ حزن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گیا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے، لیکن وہ دوسری طرف وہ بندہ جس کا مال چلا جاتا ہے وہ حزن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ حزن میں کہ میں نے وہ نفع کمانا تھا وہ نہیں کما سکا، وہ اتنا میرا وہ سودا ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ اتنا نفع اس میں بن جاتا تھا، وہ اسی درد میں رہتا ہے کہ دوسرے نے وہ ڈیل لے لی ہے، وہ میری ڈیل نہیں ہوئی ہے، تو وہ کتنے دن اس مصیبت میں رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ موجود پہ شکر گزار نہیں ہے، لیکن جو موجودہ پہ خوش ہے، شکر گزار ہے، اس کو یہ حزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوا ہے، کچھ کام تو نہیں ہوا ہے، جس نے دینا ہے وہ پھر دے دے گا، پھر آ جائے گی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، چاہے اس کو دنیا کے حوالے سے لے یا آخرت کے حوالے سے، یہ جملہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔